جیسے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ جمع خانے میں باقاعدہ پابندی سے پڑھتے ہیں. اور جب اس آیت پہ پہنچا میں حفظ کرنے کے بعد مدرسے میں داخل ہوا, ترجمہ پڑھاتے استاد جی ہاں پہنچے, میں نے فوراً ان سے کہا کہ استاد جی دیکھو یہ ہمارے وہاں پر پڑھا جاتا ہے, یہاں تو جو امام آیا ہے یہاں سے تو آغا خان مراد نہیں ہے کیا؟ تو سارے کلاس والے مجھ پر ہنس پڑے. اور جو ہے میں نے پھر استاد جی مجھے کہا کہ آیت کا شروع سے پڑھو, آخر حصہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم. کہا کہ اس کو ملا کے پڑھو. پھر مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ استاد جی مجھے مضبوط دلیل سے بتاؤ, میں ڈٹ جاتا تھا. تو پھر استاد جی نے کہا کہ یہ ایسا نہیں مانے گا, کہا کہ یہ پڑھو کیا ہے. میں نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کہا کہ سورۃ النبا کی آیت نمبر 28 ہے غالباً, کہا 29 یا 28 وہ پڑھو. میں نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. مجھے کہا کہ یہاں جو امام ہے وہاں کتاب اس سے مراد ہے, قرآن کی دوسری آیت اس آیت کی تشریح ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. تو یہ جب ٹھوس دلیل جب مجھے دیا استاد جی نے, کہا کہ اس کے بعد کہا کہ دیکھو بیٹا قرآن کا ترجمہ میں آپ کو استاذ میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ بھی نہیں کر سکتے, مولوی بھی نہیں کر سکتا ہے, مکھی بھی مشتری بھی نہیں کر سکتا ہے, کوئی کہا کہ شیعہ عالم بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کے تراجم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے. اہل بیت میں سے ابن عباس کرتے ہیں اس کا ترجمہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں, عبداللہ ابن عمر کرتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں. کہا کہ ان کے ترجموں کو دیکھو جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو. تو اس طرح سے جب سمجھایا میں, پھر ان الذین یبایعونک والی آیت, پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر پہ پہنچا. تو کہا کہ اولو الامر پہ پہنچ گیا تو عموماً علماء میں یہ جو ہے نا غیر مقلدین حضرات, اور اس میں ان چیزوں پر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر بحث کرتے ہیں. استاد جی نے شاید وہ سمجھا, اس نے کہا کہ دیکھو جہاں کہیں کوئی بات ہو گئی تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کر دو, اس کو ڈائریکٹ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. پھر وہ اس سے جو بھی کوئی مراد لیتا ہے کہا کہ وہ ختم ہو گیا, اس پہ تنازع ہو گیا, اختلاف جب ہو گیا اس کو سائڈ پہ پھینک دو, اور کہا کہ دوسری آیت کا پارٹ پڑھو گے پوری آیت آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس سے کوئی شخصیت ذی روح بھی مراد نہیں ہے. کہا کہ اس سے کوئی ایک فرد مراد نہیں ہے, ایک عہدہ اس سے مراد ہے. کہا کہ وہ اس کا بڑے سے بڑا درجہ خلیفہ جیسے پہ ہم بات کر رہے تھے, اور اس سے کم درجہ 3 جماعت میں سے جو ایک امیر ہوتا ہے وہ بھی ہے. کہا کہ باقی اس سے مراد استاد جی نے بتایا کہ فقہا محدثین جو قرآن کی آیتوں کو تشریح واضح کرتے ہیں, اور حکماء جو ہے اس پر حاکم عمل کراتے ہیں عوام سے. تو کہا کہ یہ دونوں ان کی اطاعت کرنا جائز امور میں, مباح امور میں ان کو ماننا ضروری ہے. اس آیت سے یہ مراد ہے. تو میں نے بہت ساری تفسیروں کو پھر اسٹڈی کیا, تو اس میں بھی یہ شخص مراد نہیں تھا. تو میرے دل کو مطلب ایمان اور کامل ہوتا جا رہا تھا, اور یقین مضبوط ہوتا جا رہا تھا. اب مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے کیا اسی طرح قرآن میں بہت سارے مقامات پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو مشنری صاحب تھے, مکی صاحب, وہ تو بیچارے ایسے تھے کہ ان کو ویسے ریٹائرڈ تھے فوج سے, کوئی حوالدار تھا 6 7ویں جماعت تک پڑھا ہوا تھا, کچھ آتا نہیں تھا اس بیچارے کو, قرآن کے تلفظ غلط پڑھتا تھا. تو ان چیزوں پہ میرے والد صاحب نے بھی ان سے 2-3 بندوں سے ڈسکس کی, تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ آدھے آیت کو کاٹتے, پوری آیت پڑھو بات واضح ہو جاتی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ میں بھی آدھی آیت پہلا حصہ چھوڑتے ہیں, اور جو ہے نا اولو الامر منکم میں دوسرا حصہ چھوڑ کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں, جو کہ بالکل حقیقت کے اپوزٹ کرتے ہیں. قرآن میں تحریف جو ہے نا, تحریف تعویل فاسدہ باطلہ کرتے ہیں, جو کہ یہ اگر لکھ کر اس طرح کے ہیں نا تو پورے مطلب ان کے خلاف کورٹ میں کیس بھی ہوگا, اور امت مسلمہ اٹھ جائے گی کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کیا. یہی تو وجہ ہے کہ جب ان کی کتابیں جب سامنے آتی ہیں تو ان کو انتہا سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ابھی جو میں آپ کو بیک سٹیج ہی بتا رہا تھا کہ جب میری ڈاکٹر سبیل صاحب سے بات ہوئی تھی شکاگو کے جو ہیں, تو ان میں جب میں نے ان کے کچھ پریزنٹیشن کی سلائڈ سامنے رکھی
تو انہوں نے یہی دھمکی لگائی کہ بھائی یہ تو ہمارا کاپی رائٹ ہے، یہ آپ نے کیسے عوام کے سامنے دکھا دیا، یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں یہ میں اپنے چینل پہ لگاتا ہوں نا، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا ان کو اپنے کاپی رائٹ کا خیال آتا ہے. کہ بیچارے شریف آدمی کو تو یہ لوگ، آپ کو پتا ہے کہ تھانہ ان کے دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں ان کے. ایک تو ان کو جیسے قادیانیوں کا بھی یہی طریقہ ہے، خانیوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ شریف آدمی کو یہ تھانہ کچہری کے چکر لگوا دیتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے آتے ہیں، پہلے ڈراتے دھمکاتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو مولانا عبید اللہ چترالی رحمہ اللہ کے ساتھ کیا، جو اکبر علی غلام حسین رحمہ اللہ کے ساتھ کیا. تو ویسے تو یہ مشہور ہیں کہ بڑے بے ضرر ہیں اور بڑے شریف النفس لوگ ہوتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کا اور ہمارے والا کام جب شروع ہوتا ہے تب ان کا جو ملٹری ونگ ہے جو نا وہ حرکت میں آتا ہے ان کا، پھر پتہ لگتا ہے کہ کیا یہ لوگ. خیر بہرحال تو مولانا عبید اللہ شہید رحمہ اللہ کو بھی، ان کو بھی ایسے ہی کیا کہ ایک بیکار فالتو زمین ہے نا، جو اس شخص کی شخصیت کے نشان نہیں ہے کہ وہ اس زمین کے پر تنازع کرے. اس زمین کے تنازع میں ان کو زمین پہ بلایا کوئی کہ بھائی اس میں کوئی تقسیم کریں گے، یہ وہ کہہ کے پھر ایک بندے سے ان کو گولی مروا کر فوراً اس بندے کو بھی گولی مارا، ختم کیا. کہ اس کو اکسانے والا کون تھا، تاکہ وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کر ان کو بھی ادھر ہی گولی مار کے ختم کر دیا.